کئی سال پہلے میں جس آفس میں جاب کرتا تھا وہاں کا ماحول کافی ویسٹرن تھا۔ لڑکے لڑکیاں بہت فرینک تھے اور ہر ایک کے کمپیوٹر کے ساتھ سپیکر اٹیچ تھے۔ چنانچہ حال میں ہر وقت وہاں لڑکے لڑکیوں کے کہکوں اور میوزک کی آوازیں گونجا کرتی۔ ایک دن ہمارے ایک بہت بڑے کلائنٹ جو ایک نیا پروجیکٹ شروع کر رہے تھے، ہمیں عارضی بنیادوں پر ایک میکینیکل انجینئر کی ضرورت پڑی جو ہماری کمپنی کی دوسری برانچ میں جاب کر رہا تھا۔ چنانچہ اس کو 3 ماہ کے لیے ہمارے آفس ٹرانسفر کر دیا۔ اس کی عمر تقریباً 30-32 سال تھی، انجینئرنگ یونیورسٹی سے اچھے نمبروں میں پاس ہوا تھا اور گفتگو سے بہت پڑھا لکھا لائق فائق لگتا تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود ہم سب لوگوں کو اس کا ہمارے درمیان آنا اچھا نہیں لگا، کیونکہ اس کی کافی لمبی داڑھی تھی اور وہ ایک کٹر مذہبی قسم کا جوان تھا۔ ہم سب نے فیصلہ کیا اس کو اگنور کریں اور اپنی روٹین جاری رکھیں گے۔ چنانچہ ہم نے میوزک اور دوسری ایکٹیویٹیز جاری رکھی، لیکن مسئلہ یہ ہوا جب تک نماز کا وقت ہوتا وہ اٹھ کر ہر ایک کے پاس آتا، اسے نماز کی دعوت دیتا، وضو کر کے وہیں حال میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا۔ مجبوراً ہمیں میوزک بند کرنا پڑتا۔ آہستہ آہستہ ہم اس کے ساتھ گھلنا ملنا شروع ہوئے۔ وہ انتہائی قابل شخص ہونے کے ساتھ ملنسار بھی تھا، جس کسی کو کوئی پرابلم پیش آتی وہ خود اٹھ کر اس کی مدد کرتا، حتیٰ کہ وہ اپنے سے جونیئر کولیگز کے لیے کچن سے چائے اور پانی بھی لے آتا۔ 1 مہینے کے اندر اندر وہ سب کا بہت اچھا دوست بن گیا، جس کی وجہ سے ہم سب کو میوزک بلند آواز میں سننے کی بجائے ہیڈ فون سے سننا شروع کر دیا۔ اس کے جذبات مجروح نہ ہوں، اب کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنا شروع کر دی۔ 3 ماہ بعد ہم سب لوگ باجماعت نماز پڑھنا شروع کر رہے تھے۔ اپنے کمپیوٹروں سے سپیکر اتار دیے گئے، کئی لوگوں نے داڑھیاں رکھنی شروع کر دی۔ جب وہ اپنا پروجیکٹ ختم کر کے ہمارے آفس سے جا رہا تھا تو ہم میں سے ہر شخص اداس تھا۔ ہم نے اسے کنوینس کرنے کی کوشش کی وہ ہمارے آفس کو جوائن کرے، لیکن وہ نہ مانا۔ ہم نے اسے دھمکی دی، چلا گیا پھر سے میوزک سننا شروع کر دیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ آج کسی نے پوچھا تھا کہ سچا مسلمان کون ہوتا ہے، تو میرے دماغ میں فوراً اس انجینئر کا خیال آیا جو اپنے عمل سے ہم سب کو گناہوں سے نکال کر اچھے راستے پر لگا گیا تھا۔ ہمیں ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کی جو ہاتھ میں ڈنڈے منہ میں گالیاں لیے پھرتے ہوں اور اعمال ایسے کہ خدا کی پناہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔